آج پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک دن تھا۔ آج کے دن آزاد کشمیر میں دوبارہ ہنگاموں نے جنم لیا اور ان ہنگاموں میں بہت سے جو بے گناہ لوگ ہیں زخمی بھی ہوئے، ایک نوجوان کی جان چلے گی۔ کل بھی آزاد کشمیر میں ایک جو پولیس افسر ہے اس کی جان چلی گئی تھی، وہ بھی قابل افسوس ہے۔ آج جس نوجوان کی جان گئی ہے وہ بھی قابل افسوس ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مظاہرہ جو ہے، یہ لانگ مارچ جو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں سب پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں۔ مطالبات کیا ہیں کہ جی بجلی پہ جو ہے وہ ہمیں ریلیف دیا جائے، آٹے پہ ریلیف دیا جائے، اور اسی طرح کے دیگر معاملات۔ یہ اچانک نہیں ہوا۔ کچھ ہمارے جو پاکستان پر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے پیچھے کوئی انڈین سازش ہے، حالانکہ یہ پچھلے سال سے تحریک چل رہی ہے۔ اور پچھلے سال جب ہمارے پروگرام میں اس وقت کے جو انرجی منسٹر تھے خرم دستگیر خان صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم بہت سبسڈی دے رہے ہیں آزاد کشمیر والوں کو، تو ہم نے ان کو کیا بتایا تھا، ذرا سنیں۔ جو اے جے کے رہنے والے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ان کے لیے 80 ارب روپے کی بالکل غلط ہم دیں گے۔ خرم صاحب یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ جو بجلی کے بلوں کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے یہ راولہ کوٹ اور میرپور سے شروع ہوئی ہے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ان کو کون سی سبسڈی مل رہی ہے؟ ان کو تو بل جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر کے دیے جا رہے ہیں۔ جی یہی تو بات ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے، وفاق کی حکومت ہے، وہ ان جو علاقے ہیں ہمارے، ان سے ایک بہت کم ریٹ چارج کرتے ہیں۔ اس کے آگے وہاں کی حکومتیں جو ریٹ چارج کر رہی ہیں وہ ان کا اپنا ایشو۔ اچھا، پھر ہم نے مظفر آباد میں جا کے ایک وہاں پہ میں نے پروگرام کیا تھا، اور وہاں پہ ہم نے مقامی جو ارباب اختیار ہیں اور عام نوجوان ہیں ان سے بھی بات کی تھی۔ صاف سی بات میں آپ کو بتاؤں، نوجوانوں نے میرے ساتھ بڑی سخت باتیں کی تھیں، اور اتنی سخت باتیں کی تھیں کہ ان کو نشر کرنا بھی مشکل تھا۔ تو جو انتہائی نرم ترین جو ایک بچی تھی، طالبہ فیمیل اسٹوڈنٹ، اس نے جو بات کی تھی، ذرا سنیں وہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے کیسی ہے؟ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں، فیسلٹیز کی کمی ہے جو کہ ہمیں ملنی چاہیے۔ ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں اگر باقی جگہوں پہ دیکھا جائے۔ ہماری جو ہے حکومت سے اور سب سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں مزید اپرچونٹیز ملنی چاہیے ہر چیز کو لے کے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ ٹورزم ہے۔ اچھا، اب اس میں اسی طرح کی بات چیت، اسی طرح کے مطالبات جو ہیں، جو اس وقت بلوچستان اسمبلی کے باہر جو لوگ جنہوں نے آج مظاہرہ کیا وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی جو باتیں ہیں، ملتی جلتی باتیں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو وکیل جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ اب مالاکنڈ میں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ایشو ہے، بجلی پہ سبسڈی، آٹے پہ سبسڈی، اس کا تعلق بنتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پچھلے سال جب ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد یہ مظاہرے شروع ہوئے آزاد کشمیر میں اور بھی جگہوں پہ۔ اب ہم ایک اور ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس کے بعد جو مزید سختی آئے گی تو ہم یہ سارے لوگوں کو سنبھال پائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، آپ ہی کے شو پہ میں نے بہت مہینوں پہلے کہا تھا کہ ابھی جب آئی ایم ایف سے نیا ایگریمنٹ ہوگا تو مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ جب مشکلات اور بڑھیں گی تو لوگ تکلیف میں آئیں گے۔ جہاں آپ ملک کی اسٹیبلٹی کی بات کریں، عام آدمی تو مسئلے سے گزرے گا، بل مہنگے ہوں گے، الیکٹرسٹی مہنگی ہوگی۔ گورنمنٹ نے اس کے پیرالل کوئی پروگرام ہی نہیں بنایا۔ ماشاء اللہ سے گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آئی ہیں، یہ تو ان کا دوسرا ٹرینور ہے، اس سے پہلے کی یہ والی اور اس سے پی ڈی ایم 1 ملا کے بھی اگر آپ دیکھیں تو نااہل ناکارہ لوگوں کی ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو فینسی شو میں رکھ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، شاید ملک کا کوئی نام ہی روشن کر دیتے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھڑ مار دیتے ہیں۔ سو آپ ان سے تو کچھ ایکسپیکٹ کرتے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آئی ایم ایف پروگرام یا اس ٹائپ کی چیزیں ملک کو بچانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں اور مشکلات دوسری طرف کھڑی ہونی ہوتی ہے عام آدمی کے لیے، اس کے لیے ایک پیرالل پروگرام بنایا جاتا ہے۔ تو کوئی پروگرام بنا نہیں ہے تو مشکلات تو بڑھیں گی، عام آدمی کی تکلیف سے تو گزرنا ہے۔ اب یہ آپ کہیں کہ نااہلی میری آپ کی ہے تو میری آپ کی تو نہیں ہے، نااہلی جن کی ہے ان کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے۔ اب اس میں اس گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کی یا اس سے یہ تو تسلسل سے چیزیں چلتی آ رہی نا۔ دیکھیں، آپ نے عام آدمی کو، جو آدمی میٹرک پاس نہیں ہے، اس کا پاکستان میں کیا اپرچونٹی ہے؟ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی ہم نوکری پہ سفارش پہ بھی رکھوا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں 40,000 روپے میں زندگی گزارو، آپ ایک دن 40,000 میں نہیں گزار سکتے جو ایلیٹ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نعرے، ڈرامے، جھوٹے بےایمانیوں سے اب تھوڑی بہت سیاست جو تھوڑی بہت رہ گئی وہ رہ گئی ہے، ورنہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا۔ پھر لوگوں کی ڈس لائکنگ جو سیاستدان کے لیے وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے منافق ہے۔ کس نے؟ اگر میں ریسنٹ کروں، دیکھیں نا، ابھی
یہ کہہ رہے تھے ہم 47 سے بات نہیں کریں, میں تو کہوں گا پیپلز پارٹی سے بات کر لیں, کیونکہ وہ واحد پارٹی ہے جو سنتری اور منتری سبھی لے گئی اس گورنمنٹ سے, کپڑے چھوڑ گئی, باقی تو سبھی لے گئی ان سے, ٹھیک ہے, تو ان سے کر لیں. اسمارٹ لوگ تو ہیں کم سے کم, یہ تو آپ کریڈٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو, زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ دیں کہ اسمارٹ آدمی تھا, کپڑے چھوڑ کے سنتری اور منتری سارا لے گئے, تو ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی سے بات کر لیں, وہاں چاہے کوئی سینسیبل موو ہو جائے. پلس آپ بلاول صاحب کا بیان دے رہے تھے, میرا بیان دے رہے تھے, کل 9 بجے سارے سیاستدانوں کو پھر کھڑا ہونا ہے ٹی وی کے آگے, ان کی پراپرٹیز کے پھر ایک نئی ڈان لیگس آ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. ایک نئی ڈان لیگس آ رہی ہے, مطلب کوشش ہے. ہم تو اس بار پہلے مار کھا کے سیکھ گئے تھے, تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے, لیکن لوگوں کے لیے پرابلم بنے گی. اچھا شیخ صاحب, یہ ریزنٹمنٹ لوگوں میں بے چینی بہت بڑھ رہی ہے, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ جب آئے گا نیا تو اس کے بعد لوگ کہیں آگے نہ نکل جائیں اور آپ بہت پیچھے نہ رہ جائیں؟ دیکھیں سر, لوگ تو پھٹنے کے لیے جو ہے تیار بیٹھے ہیں, بے چینی فرسٹریشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر میں ہوا اور جس طریقے سے ہوا, یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر یہ اس طرف پنجاب کا رخ کر گیا, یہ کے پی کا رخ کر گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس حکومت کی نااہلی ہے. ان کے پاس, جیسے واڈا صاحب نے کہا, میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ جب IMF والے جو ہیں وہ اپنی امپوز کریں گے شرائط اور چیزیں بڑھائیں گے, تو پھر یہ اس کو پیرالل کیسے عوام کے لیے ایڈجسٹ کریں گے. بالکل اس کا خدشہ ہے, یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر جیسے نااہل حکومت ہے اور ایک امپوز کی گئی حکومت ہے کشمیر میں, اسی طرح جب عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے ہوں گے جو عوام کی حقیقی امنگوں اور وشز کو ریپرزینٹ کر کے اس کا سلوشن نکال سکیں, تو عوام کسی وقت بھی پٹ سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ آپ دیکھیں گندم والوں کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا, بالاکنڈ کا آپ دیکھ لیں, کشمیر میں جو بھی ہوا کچھ دیر پہلے, اب وہ واقعہ دیکھ لیں, وہ جو 3 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے. پولیس اور رینجرز کی گاڑیوں کے ساتھ عوام نے آگے سے کیا کیا, پنجاب میں ذمہ دار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں تو ایک عجیب و غریب سا رخ پیش کر رہی ہیں. اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس قابل نہیں ہے, کہ اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے. اگر یہ حکومت چلی جائے اور اس کی جگہ پہ آپ کی حکومت آ جائے تو آپ یہ مسئلے حل کر لیں گے؟ دیکھیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا, مگر کم از کم جب حقیقی نمائندے بیٹھے ہوں گے تو وہ جو ایک کانفیڈنس اور تعلق ہمارا ان کا ہے, ہم اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں گے. اگر کشمیر میں آج ہمارے لوگ موجود ہوتے, ہماری حکومت ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاٹھی, یہ گولی, یہ تشدد, یہ فورس, بروٹل فورس استعمال کرنے کی بجائے, یہ اب معاہدے کرنے کی بجائے پہلے دن ہی اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے یہ معاملہ جو ہے وہ کر دیا جاتا. دیکھیں, ایک آدمی ہے, میں مثال دیتا ہوں جی, کہ میں نے 2 لاکھ ووٹ لیے ہیں اپنے حلقے سے, اور میں 2 لاکھ آدمیوں کا نمائندہ ہوں. میری جگہ ایک 30,000 والے کو بٹھا دیا جاتا ہے. اگر کوئی کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے حامد صاحب اس حلقے میں, وہ 2 لاکھ والے بندے دی گل آرام نال چھوڑن گے یا 30,000 والے دی گل چھوڑن گے؟ سر ایک ایک تعلق ہے نا. آپ نے جب مجھے ووٹ کیا ہے میجورٹی نے, تو میرا آپ کا ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے, اور جب وہ رشتے والا اس سے بات کرے گا اس کی بات ہی کچھ اور. تو لوگوں کو ٹیکن فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے سر, نہیں لینا چاہیے. خواہ وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا چمن کے لوگ, کہیں کے بھی,